کہ ہم اور آپ کو یقیناً مذمت کرنی چاہیے جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. اور مسئلہ فلسطین کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. مسئلہ فلسطین انصاف کا مسئلہ ہے. مسئلہ فلسطین ان مظلوم فلسطینیوں کی جدوجہد کا ایک مسئلہ ہے جو پچھلے 80-90 سال سے ایک آزاد فلسطین مملکت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور اس 75 سال میں 1,70,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. اور پچھلے چند ہفتوں میں ظالم اسرائیل کی حکومت کی طرف سے جو بمباری کی جا رہی ہے، 10,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس میں سے 70% لوگ معصوم بچے ہیں اور خواتین ہیں. اسی لیے بھی ہم کو مذمت کرنی چاہیے کہ آج یہ مغربی ممالک جو ساری دنیا کے سامنے ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں، مگر آج یہ بے نقاب ہو گئے اور ان کے ہاتھ ان معصوم فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. تو ہم اور آپ کو بے بس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس نظاروں کو اپنے فون پر دیکھ کر اپنے آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ میں مایوسی اور بے بسی کو محسوس کریں، مگر جو اس کائنات کے بنانے والے پر توکل کرتے ہیں وہ کبھی بے بس اور مایوس نہیں ہوتے ہیں. ہم کو دعا کرنا ہے، ہم کو احتجاج کرنا ہے، اور ہم کو ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر ان مظلوموں کی ظلم کی داستان کو بیان کرنا ہے کہ وہ مظلوم ہے اور ظالم اسرائیل ہے. اسرائیل ان لوگوں کا حق چھین چکا ہے، ان کی زمین کو چھین چکا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ آج اسرائیل وہاں پر 20 لاکھ کی آبادی پر مشتمل غزہ ہے. 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں میرے بھائی. 10,000 بلڈنگوں کو برباد کر چکا ہے اسرائیل. 36 دواخانے ہیں، 16 دواخانے برباد کر چکا ہے. 1 لاکھ فلسطینی اسرائیل میں جا کر روز کام کرتے تھے، تو اسرائیل نے کہہ دیا کہ 1 لاکھ فلسطینیوں کو ہم آ کر کام کرنے نہیں دیں گے. ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، برقی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اسپتال میں نہ لائٹ ہے نہ دوائیں ہیں، اور بچے یتیم پہ یتیم ہو رہے ہیں. ہم کم سے کم یہاں پر ٹھہر کر اسرائیل کی اس بربریت کی مذمت تو کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ اختیار آپ دیجئے کہ میں آپ تمام کی طرف سے ظالم اسرائیل کی اس بربریت کی مذمت کروں. مجھے یقیناً یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ کی طرف سے ان ظالموں کو ظالم کہہ سکوں جو آج انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج ہم مذمت نہیں کریں گے تو پھر تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سرزمین دکن پر بسنے والے جیالوں نے کم سے کم اپنی زبان سے اس بربریت کی مذمت نہیں کی. میں نہیں چاہتا کہ جب مورخ قلم اٹھا کر لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے احتجاج نہیں کیا. وطن عزیز بھارت میں سب سے پہلے اگر احتجاج ہوا ظالم اسرائیل کے خلاف تو سرزمین حیدرآباد پر دارالسلام میں جلسہ ہوا، جہاں پر آپ تمام لوگ ہمارے ملت کے ذمہ داروں نے جمع ہوا، ہم نے مذمت کی. مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ جب امریکہ ویتنام پر حملہ کر رہا تھا، کئی برس تک جنگ چلی امریکہ کی ویتنام کے اوپر، مگر ایک شخص تھا جو روز جا کر امریکہ کے صدر وائٹ ہاؤس کے گھر کے سامنے ایک دیا جلاتا تھا. لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ 1 سال ہو گیا مگر جنگ ختم نہیں ہوئی، تیرے چراغ جلانے سے کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا. اس نے کہا کہ میں یہ چراغ اس لیے نہیں جلاتا ہوں وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر کہ میں دنیا کو دکھاؤں، میں اس لیے چراغ جلاتا ہوں وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر کہ دنیا کا اگر انسانیت ان میں مر چکی ہے تو میں کم سے کم یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ایک آدمی میں انسانیت زندہ ہے. اسی لیے میں جا کر وائٹ ہاؤس کے سامنے چراغ جلاتا ہوں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
हमको भी मजम्मत करनी चाहिए। बहुत सी सियासी पार्टियां हैं, मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी फलस्तीन के बारे में बोल रहा है। याद रखो कांग्रेस के पागलों, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। मैं इतना बोल सकता हूं कि तुम्हारे लोग मेरी बातें सुन के गूंगे हो जाएंगे और जवाब भी नहीं दे पाएंगे। दलील के साथ बोलूंगा।